سے کہیں کہ ہر روز آپ جس امام کا ساری زندگی اشرا سنتے آئے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرے اس امام کے 10 فرمان یاد ہیں آپ کو؟ ساری زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں اور ان کے فضائل و مصائب میں سنتا آیا ہوں۔ یہ میں نے سنا ہے کہ امام کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے، یہ میں نے سنا ہے امام کے متعلق رسول اللہ نے کیا کہا ہے، یہ میں نے سنا ہے امام کے متعلق مورخین نے کیا کہا ہے، یہ میں نے سنا ہے امام کے متعلق محدثین نے کیا کہا ہے، یہ میں نے سنا ہے امام کے متعلق شعراء نے کیا کہا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ میرے متعلق امام نے کیا کہا ہے؟ میرے متعلق کبھی امام نے کیا کہا ہے؟ کبھی نہیں سنا۔ جب میں نہیں سنوں گا تو پھر مجھے کیا پتہ چلے گا مجھ سے امام کیا چاہتے ہیں؟ پتہ چلے گا مجھے؟ نہیں پتہ چلے گا مجھ سے امام کیا چاہتے ہیں۔ مجھ سے امام کیا چاہتے ہیں؟ اے ابو ذر، الانسان ان یقول له ساعات، اے ابو ذر، ہر انسان پر وہ کچھ لمحے ایسے آنے چاہیے زندگی میں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں الساعۃ ان یناجی فیہا ربہ، کچھ لمحے ایسے بھی ہوں کہ یہ میرا چاہنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہوا ہے، یہ عبادت خدا میں نظر آئے، یہ حالت سجدہ میں نظر آئے، یہ دعا و گریہ میں نظر آئے مجھے۔ جس قوم کا امام جب دعائے کمیل کی تلاوت کرے تو دیکھنے والا حیران ہو کے جا کے سیدہ سے کہے آج میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ جیسے علی کی روح پرواز کر گئی ہے، اور سیدہ پلٹ کر یہ کہے تو نے علی کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، سیدہ ہر روز اسی حالت میں دیکھتی ہے۔ اس امام کا چاہنے والا اسی کلام سے دور ہو۔ خدا کی قسم ہم اگر کلام امام کے ساتھ مانوس ہو جائے نا، پھر یہ جو غالی مکسر کی بحث ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اکثر علماء اہل سنت سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا جملے کو۔ میں نے کہا اس وقت اہل سنت کو بھی ایک مرض لگ گئی ہے اور اہل تشیع کو بھی ایک مرض لگ گئی ہے۔ اہل تشیع کو مرض نصیریت کی لگی ہے، اور اہل تسنن کو جو مرض لگی ہے وہ خارجیت کی لگی ہے۔ اب ہم پہچانے کیسے؟ جو نصیری ہے وہ بھی اپنے آپ کو نصیری نہیں کہتا، وہ بھی شیعہ کہتا ہے، لیکن گھس گیا ہے شیعوں میں، بدنام تشیع کو کر رہا ہے۔ شیعت کا پیمانہ کیا ہے؟ شیعت کا پیمانہ یہ ہے اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور اس کے بعد جو 12 امام ہیں ہمارے ولی ہیں۔ 12 اماموں کی امامت پر ایمان رکھنا تشیع، اس کو کہتے ہیں تشیع۔ اور اگر کوئی چار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک پر ایمان رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اہل سنت۔ جو علی سے لے کر مہدی تک 12 کی امامت کا قائل ہو اسے کہتے ہیں شیعہ۔ یہی فرق ہے نا تسنن میں اور تشیع میں، یا کوئی اور فرق ہے؟ لیکن دونوں کو جب مرض لاگ ہو گئی، ادھر خارجیت کی مرض ہے، ادھر نصیریت کی۔ اب شیعوں میں چھپے ہوئے نصیری کو کیسے پہچانے؟ سنیوں میں چھپے ہوئے خارجی کو کیسے پہچانے؟ اگر شیعت میں چھپے ہوئے نصیری کو پہچاننا ہے، اس کے سامنے حدیث کساء کی تلاوت کر، اس کے سامنے دعائے کمیل کی تلاوت کر، اس کے سامنے دعائے عرفہ کی تلاوت کر، شیعوں میں چھپا ہوا نصیری نظر آ جائے گا۔ اور اگر سنیوں میں چھپا ہوا خارجی پہچاننا ہے، پھر اس کے سامنے علی کا ذکر کر۔ سنیوں میں چھپا ہوا خارجی تجھے نظر آ جائے گا، کیونکہ اہل سنت اہل بیت کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم پیروی اہل بیت کے قائل ہیں، وہ ان کے فقط ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کی اکثریت اہل بیت علیہ السلام کی دشمن نہیں ہے۔ اختلاف اور چیز ہے، دشمنی اور چیز ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی اس منبر سے اختلاف کو اختلاف لینے دیا ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو ہم شیعہ سنی ہی نہ ہوتے۔ یہ شیعہ سنی ہونا اس بات دلیل کے ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ شافعی حنبلی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفی اور مالکی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہے۔ جس طرح وہاں اختلاف برداشت کیا جاتا ہے، ہم اہل سنت وحی کو کہتے ہیں جس طرح آپ 4 اماموں کے پیروکاروں کے درمیان اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے، نہیں اچھالا جاتا، اسی طرح شیعت کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو کیوں اچھالا جاتا ہے؟ اس کو بھی نہیں اچھالنا چاہیے۔ جب ہم نہیں ایسی کوئی حرکت کرتے تو ہم کسی اور سے بھی یہ توقع نہیں رکھتے کہ کوئی ہمارے اختلاف کو اچھالے۔ اختلاف رہے تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جب یہ اختلاف دشمنی میں بدل جائے تو زحمت بن جاتا ہے۔ زحمت اللہ کو گوارا نہیں ہے۔
زحمت خدا کو گوارا نہیں ہے، اختلاف اختلاف رہے۔ عزیزان، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے معراج بخشی تو کہاں؟ زمین پر۔ اور رسول خدا کو جب معراج بخشی، ایک جملہ معراج کا دل چاہ رہا ہے یہاں پر کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ اگر تھکے نہیں ہو تو بس دو تین کوشش کرتے دو تین جملوں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں آج کی۔ سامعین محترم، اب موسیٰ حضرت رسول خدا کو جب خدا نے معراج پہ بلایا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ہر آسمان کا آیت اللہ شہید دستغیب نے پوری کتاب لکھی المعراج، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ میں ایک ایک اگر فقط معراج پڑھوں، ایک اشرے کا موضوع ہے معراج، میں فقط اس میں سے دو نقطے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے آپ کی زحمت آج کی تمام کرتا ہوں۔ پہلا کہتے ہیں جب چوتھے آسمان پہ رسول خدا پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک نور کا ممبر لگا ہوا ہے اور اس ممبر پر علی بیٹھے۔ اب میں معراج پڑھ رہا ہوں، کہا نور کا ممبر لگا ہوا ہے اور اس ممبر پر علی بیٹھے ہیں، چوتھے آسمان پر رسول خدا سے پہلے۔ رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کیا یہ میرے بھائی علی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں، علی کی شبیہ ہے، یہ علی نہیں، علی کی چھٹے امام سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ کہا یہ علی نہیں، علی کی شبیہ ہے۔ کہا یہ شبیہ کیوں بنائی؟ کہا عملان عرش فرشتوں کو علی کی جب بھی زیارت کا شوق ہوتا تھا، علی کی جب بھی زیارت کا شوق ہوتا تھا، ان کو عرش چھوڑ کے فرش پہ جانا پڑتا تھا۔ اللہ نے اس چوتھے آسمان پر ایک علی کی شبیہ بنا دی اور سارے فرشتوں کو حکم دیا جب بھی زیارت کا شوق ہو فرش پہ نہ جانا بلکہ اس شبیہ کی آ کر زیارت کرنا، اللہ تمہیں پورا ثواب دے گا۔ اور یہ جو ثواب فرشتوں کا علی کی زیارت کا ہے، قیامت تک آنے والے اللہ علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ علی کے شیعہ کے نامہ اعمال میں زیارت۔ اچھا، دو باتیں بڑی خوبصورت ہیں اس میں۔ پہلی بات شبیہ تھی، یعنی اس روایت سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے، شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے، اور شبیہ کی زیارت کرنا ملائکہ کی سنت ہے۔ شبیہ کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہوتی، فرشتوں کی سنت ہوا کرتی ہے۔ رسول خدا آگے بڑھے، اس مقام پر پہنچے جہاں پر جس کو مقام سدرہ کہا جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے آپ اکیلا سفر کریں گے۔ مصطفیٰ نے جبرائیل سے پوچھا کیا ہر نبی کو یہیں پر چھوڑا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی نبی یہاں تک آیا ہی نہیں، آج تک کوئی نبی یہاں تک آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے اکیلا سفر اس جو ہے عالم نور میں رسول خدا نے سفر شروع کیا۔ بس قرآن مجید میں مختصر کر رہا ہوں، اتنا کہا ہے دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ کے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جتنے دو کمان یا اس سے بھی کم۔ دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ مبارک النجم، کہ اتنے قریب ہوئے جتنے دو کمانے یا اس سے بھی کم۔ یہاں پر اہل سنت کے مفسر ہیں فخر الدین رازی، تفسیر کبیر ہے ان کی تفسیر، انہی آیات کے ذہن میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے۔ بس آج کی گفتگو انشاءاللہ اسی جملے پہ اختتام بھی ہے اور انشاءاللہ کل یہاں سے آگے گفتگو بڑھے گی۔ سامعین محترم، جب یہ دو کمانوں کی بات آئی نا تو فخر الدین رازی نے اس کو لغت عرب میں تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ جو عرب دو کمانے کب اپنے درمیان رکھتے تھے، عرب اپنے درمیان کب دو کمانے رکھتے تھے، یہ دو کمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو ان کو تاریخ عرب میں یہ نظر آیا کہ جب بھی عرب کے دو سردار کسی معاملے میں متفق ہوتے تھے تو وہ اپنے درمیان دو کمانے رکھتے تھے اور ان دونوں کمانوں پر وہ دونوں اپنے ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے آج کے بعد تیرا دشمن میرا دشمن،
یار آپ میرے جملہ نہیں سمجھ آیا، آپ کی اپنی قسمت ہے۔ دونوں سردار مل کر قسم کھاتے تھے آج کے بعد تیرا دشمن میرا دشمن، جس سے تیری صلح اس سے میری صلح، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ۔ اللہ کے نبی نے عرش پر اللہ اور نبی کے درمیان معاہدہ ہوا، اے میرے حبیب تیرا دشمن میرا دشمن، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ۔ مصطفیٰ معراج سے واپس آئے، اپنے سارے صحابہ کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے مولا کائنات کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کہا یا علی حرب کا حربی، اے علی تیرے ساتھ جنگ نہیں، تیرے ساتھ جنگ تیرے ساتھ نہیں، مجھ نبی کے ساتھ جنگ ہے، تیرے ساتھ صلح تیرے ساتھ نہیں، مجھ نبی کے ساتھ صلح ہے۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا تھا میری صلح کا معیار مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ نے فرش والوں کو بتایا میری صلح کا معیار مرتضیٰ ہے۔ یہ حدیثیں متفقون علیہ حدیثیں ہیں، میرے نبی نے کیا بتایا؟ میری صلح کا معیار اور میری جنگ کا معیار مرتضیٰ ہے۔ اب ہم جب ان لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، تو بعض اوقات ہمارے بھائی کہتے ہیں آپ توہین کرتے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں 10 بستہ ہی عرض کر رہا ہوں، ہمیں کسی کی ہماری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے پیمانہ بناؤ۔ یہ حدیث، اس حدیث کا میں عام معمولی سا ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ سائم چشتی صاحب کے اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں پر، المشکل کشا، میری لائبریری میں موجود ہے۔ یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اگر انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح سند کے ساتھ اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے میری بات قبول کیجیے اور میری بات دوسروں تک پہنچائیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ میرے گربان کو پکڑیے اور کہیے مولانا آپ نے ممبر سے غلط بات کی ہے۔ انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح سند مانا اور اپنی کتاب المشکل کشا میں لکھا یا علی حرب کا حربی، یا علی سلم کا سلمی، یا علی جس سے تیری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تیری صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ اب اگر کوئی علی کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ علی کے مقابلے میں نہیں آ رہا، حقیقت میں وہ نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کوئی علی سے صلح کرتا ہے تو حقیقت میں وہ علی سے صلح نہیں کر رہا، وہ نبی سے صلح کر رہا ہے۔ ایسا ہی نتیجہ یہی بنتا ہے نا احادیث کا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نبی کے دشمن کے ساتھ صلح کروں؟ میں نے نتیجہ دے دیا آج کی گفتگو کا۔ مجھے بتائیے، یہ ہمارا پیغام ہے ان مجالس کا، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، نہ کسی کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ ہماری دوستی مصطفیٰ کے ساتھ، ہماری دشمنی مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، ہماری دوستی مصطفیٰ کے کہنے پر مرتضیٰ کے ساتھ، ہماری دشمنی مرتضیٰ کے دشمنوں کے ساتھ۔ اور اس وجہ سے کہ مرتضیٰ کے دشمن کو مصطفیٰ نے اپنا دشمن کہا، مرتضیٰ کے دوست کو مصطفیٰ نے اپنا دوست کہا۔ اب اگر کسی مرتضیٰ کے دشمن کے ساتھ میں صلح کر رہا ہوں تو حقیقت میں مصطفیٰ کے دشمن کے ساتھ صلح کر رہا ہوں۔ ہم تو افورڈ نہیں کر پاتے کہ ہم نبی کے دشمن کے ساتھ صلح کریں، اگر آپ کر پاتے تو آپ کی اپنی ہمت ہے، ہم اہل تشیع یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل سٹریٹ فارورڈ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں آپ گھبرائے نہ کریں، میں یہ مجالس منصرہ جیسی سرزمین پر جہاں میری مجالس میں 300-400 اہل سنت بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ علماء اہل سنت، میں ان کی موجودگی میں بھی ایسی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد توہین نہیں ہے، ہمارا مقصد حق بتانا ہے اور احسن انداز میں بتانا ہے۔ اگر ان مجالس میں اگر ہم آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے متعلق یہ شعور نہیں دیں گے پھر کون بتائے گا؟ اگر 1400 سال کے بعد بھی کیا آج اتنی مظلوم ہے اہل بیت رسول کہ آج بھی ہم ان کے دشمن کو نہیں بتا سکتے کسی؟ ہاں جہاں پہ مشکل ہے اس مشکل کا حل ہے۔ مشکل یہی ہے نا کسی کا نام نہیں لینا، ہم نہیں لیں گے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ آل رسول کے دشمن تھے اور ان کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے۔ پوری کربلا کی تاریخ اٹھائیے، ایک جملہ کربلا کا اور ایک جملہ شام کا، اگر آپ ان 2 جملوں کو سمجھیے۔ تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج سے پوچھا مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے؟ کوئی نظام اسلامی میں گڑبڑ کی ہے؟ کسی کا حق مارا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔
کہا پھر کیوں قتل کرنے؟ کہا بغضا لابی کا، آپ کے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ یہ جملہ کربلا کے دن عاشور کے دن ہے، یہ جملہ عاشور کے دن کا جملہ ہے۔ اور ایک شام کے بازار کا جملہ سنو، سید بیٹھے ہوئے شام کے بازار کا، جب علی کی بیٹیاں شام میں داخل ہوئی نا، کسی فاحشہ نے ایک مکان کی چھت سے آواز دی، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں آؤ علی کی بیٹیوں سے لے، جس نے بدلے لینے ہیں آؤ علی کی بیٹیوں سے لے۔ درد یہی ہے سیدوں کا نا، بیٹوں سے بدلے لیے جاتے ہیں لیکن بیٹیوں سے عرب کا دستور نہیں تھا۔ عزیزان کون بھی بیٹیاں، روایت میں ہے کہ جب کربلا سے قافلہ آگے چلا، ابھی کچھ دیر ہی کی قافلہ، صاحب ریاض القدس نے روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کچھ دیر ہی قافلہ آگے چلا تھا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون نے اپنے کسی سپاہی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے اس قافلے میں کوئی بچی ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے۔ چھوٹی اولاد والوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں شاید یہی وہ لمحات ہوں جو ہم سب کی قبولیت کے لمحات ہوں۔ میں اس چھوٹی بی بی کا واسطہ دے کر دربار خدا بندی میں التجا کر دوں، پروردگار تجھے اسی چھوٹی 4 سال کی بطول ضعیفہ کا واسطہ، پروردگار جتنے آج تیرے دربار میں ان کو خالی نہ لٹانا، جو حاجات لے کر آئے، جو میری مائیں بہنیں لے کر آئی ہیں۔ شمر ملعون نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا اس قافلے میں ایک حسین کے سینے کا تعویذ بھی ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ سپاہی نے کہا وہ اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے۔ اب شمر نے آگے بڑھا، اس محفل کے پاس آیا جس میں جناب ثانی زہرا سوار تھی۔ اس نے نجس ہاتھ آگے بڑھائے اور بی بی کی گود سے سکینہ کو اتارا۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے، میں شاید یہ جملہ پورا نہیں پڑھ سکتا، آپ کی اپنی قسمت ہے۔ میں نے کبھی کسی کی مصائب میں منت نہیں کی کیسے رونا ہے، اتنا بتایا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ پھر میرے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا کیسے رویا کرے؟ امام فرماتے ہیں ایسے رویا کر جیسے میری دادی زہرا رویا کرتی تھی۔ ہزاروں یہ کوئی عام معمولی مصائب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، میں نے فقط اشارہ کیا ہے نا۔ اس ملعون نے اپنا نجس ہاتھ آگے بڑھایا، بی بی کی گود سے سکینہ کو، اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا ایک الگ بے پالان اونٹ لایا جائے۔ بے پالان اونٹ لے آئے، 4 سال کی بچی کو بے پالان اونٹ پہ سوار کر دیا۔ اب جو اونٹ اٹھا، بڑی بیبیاں جو تھی نا انہوں نے تو اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، لیکن سکینہ کے ہاتھ اتنے چھوٹے تھے جو کوہان تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ دائیں ڈلکی، آواز دی بھیا سجاد تیری بہن بے پالان اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اب دوسری طرف سکینہ بائیں ڈلکی، پھر آواز دی پھوپھی اماں سکینہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ بس عددار و روایت کے یہ جملے ہیں کہ اتنے میں سکینہ پشت ناکہ سے پھر زمین پر آ گئی۔ میں نے پڑھ دیا جملہ، آپ نے سن لیا، سکینہ پشت ناکہ سے زمین پہ آ گئی۔ اب اس ملعون نے دوبارہ سے اونٹ بٹھایا، بٹھانے کے بعد اب سکینہ کو ناکے پہ بٹھایا نہیں بلکہ پیٹ کے بل سکینہ کو ناکے پہ اس نے لٹایا۔ میں روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں خدا مجھے معاف نہ کرے۔ سیدو عزیزارو، میں کتاب کا حوالہ پہلے دیا، صاحب ریاض القدس سے اس روایت کو لکھا ہے، جب اس نے سکینہ کو پیٹ کے بال پشت میں لٹا دیا نا، اب ایک سپاہی کو حکم دیتے ہیں رسی لے کر آ۔ اب جو رسی لائی نا عزیزارو، رسی لا کر اس نے جناب سکینہ کو پشت ناکہ پہ باندھ دیا۔ اب انہوں نے اونٹوں کو بگانا شروع کیا، بگاتے بگاتے جب اونٹ بھاگ رہے تھے نا عزیزارو، بھاگتے بھاگتے اونٹ کوفہ کے بازار میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے سید زادیوں کا استقبال کیا، بیویوں کے سروں کے رنگ بدل گئے۔ ایک شخص دیکھتا ہوا آیا، اس نے دیکھا ایک بی بی کے سر کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، دوسری بی بی کے سر کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، سید سجاد کے سر کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے۔ لیکن جب اچانک اس ناکے کے پاس آیا نا جس میں سکینہ پشت کے بال جو پیٹ کے بال لیٹے ہوئی تھی، اوپر سے رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اس ناکے کی پشت کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے آ کر سجاد سے کہا سجاد مجھے معاف کرنا، ایک سوال کر رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں بتا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا میرا سوال اتنا ہے، مجھے یہ تو سمجھ آ گئی ہے
شہزادیوں کے سروں کے رنگ کیسے بدلے ہیں، لیکن سجاد مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس ناکے کی پشت کا رنگ کیسے بدلا ہے۔ اگر اب میرا چوتھا امام رو کے بیٹھے ہیں، کہا تو نے انصاف نہیں کیا اے سوال کرنے والے، میری بہن کا نازک بدن تھا، اور اے نازک بدن کے ساتھ جب پشت ناکہ پہ لٹا دیا، ظالم ناکے کو بگاتے تھے، بی بی کا بدن ناکے کے ساتھ رگڑا جاتا تھا، اور رگڑتے ہوئے بدن سے خون ٹپکتا رہا۔ اس ناکے کی پشت کا رنگ اور سکینہ کے خون سے بدل گیا۔ یہ ایک مرحلہ تھا، ایک مرحلہ اور آگے بڑھا، یہ ایک روایت، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ جب قافلے کو کوفہ سے شام روانہ کیا گیا، ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ ناکے سے سکینہ گر گئی۔ اس روایت کو سہیل بخاری صاحب نے لکھا ہے، مدینہ کربلا کے بعد کتاب کا نام ہے ان کا سہیل بخاری صاحب کی۔ اس روایت میں لکھا بی بی اپنے ناکے سے گر گئی، بس چلتا ہوا حسین کے سر والا نیزہ رک گیا۔ شمر نے تازیانہ نکالا، پشت سجاد پہ ظلم کرنا شروع کیا، کہا بتا سجاد تیرا بابا آگے کیوں نہیں جا رہا؟ اور بس جب اس ظالم نے ظلم کرنا شروع کیا، میرے مولا نے کہا کہ ذرا قافلے میں بچوں کی گنتی کر لے، کیا بچے پورے ہیں یا نہیں؟ جب قافلے میں بچوں کی گنتی کرنا شروع کی نا، تو بچوں میں ایک سکینہ نہیں تھی۔ شبر نے آ کر کہا سکینہ نہیں ہے، کہا جب تک بی بی نہیں آئے گی میرے بابا کا سر والا نیزہ آگے نہیں جائے گا۔ کہا اس سے پہلے بھی تو بچے گرتے رہے ہیں، پہلے تیرا بابا نہیں رکا۔ کہا یا اگر ظالم، اس سے پہلے جتنے گرے تھے وہ بچے تھے، اور اب جو گری ہے وہ سادات کی غیرت ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ شمر ملعون نے حمید ابن مسلم اس روایت کراوی ہے، شمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس نے جا کر سکینہ کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، مجھے شک تھا یہ ظالم جا کر بچی پہ ظلم کرے گا۔ یہ ظالم جب بچی کے پاس پہنچا، اس نے پہلے ہی ایک ظلم کا تازیانہ مارا، بچی کا رخسار زمین پہ لگا۔ اتنے میں میں اس کے پاس پہنچ گیا، میں نے اسے کہا ظالم تو چھوڑ دے، میں بچی کو لے کے آتا ہوں۔ اس سے بچی کو چھڑایا، بچی کو کہا بچی میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ جا۔ بچی نے ننھے سے ہاتھ جوڑے، جوڑ کے دیا حمید ابن مسلم میں زہرا کی پوتی ہوں، اور میں کسی غیر محرم کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گی۔ میں نے روایت چھوڑ دیا دارو، بچی پہنچ گئی قافلے کے پاس۔ حمید کہتے ہیں میں نے سوچا جب بچے بچھڑ جاتے ہیں نا، سب سے پہلے جب ماں نظر آتی ہے بچے دوڑ کے جاتے ہیں، ماں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا بچھڑی ہوئی بچی اپنی ماں کے ساتھ لپٹے گی، لیکن بچی ماں کی طرف نہیں گئی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بچی ماں سے گزر گئی، میں نے سوچا شاید پھوپھی کے پاس جائے گی، بچی پھوپھی کے پاس بھی نہیں گئی۔ میں نے سوچا شاید بھائی سے شکایت کرے گی، بچی بھائی کی طرف بھی نہیں گئی۔ میں نے سوچا شاید اپنے بابا کے ساتھ والے نیزے کا شکریہ ادا کرے گی، بابا تیرا شکریہ، تو سکینہ کو نہیں بھولا۔ لیکن میں نے دیکھا بابا سے بھی ایسے گزری جیسے جانتی ہی نہیں۔ سیدھی بچی اس جگہ پہ گئی جہاں خولی کے گھوڑے کے گلے میں میرے عباس کا سر بندھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ چچا کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا چچا میرے رخساروں کو دیکھ، اور شمر نے تماچے مارے، چچا تیرے بازو نہ کٹتے، نہ خیمے جلتے، نہ زینب کی چادر لٹتی، نہ سکینہ کو تماچے لگتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا